الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله انظر حالنا وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله اسم قالنا. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا، درود ناز سلام رحمت دو عالم سید دو عالم فخر دو عالم امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارک وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آج جمعۃ المبارک حسب روایات ہمارے بھائی الحاج محمد ایوب صاحب، ان کا شکر گزار ہوں کہ علی حجویری مسجد کے بعد عمران ریسٹورنٹ میں جمعے کے بعد بیٹھ کے یہ ہمارے پیغام کو، پیغام قرآن اور پیغام مصطفیٰ اور اللہ کے فرمان کو عوام الناس خصوصیت کے ساتھ جہاں جہاں مسلمان سن رہے ہیں بس رہے ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، اور مسلمانوں کے علاوہ اللہ کی وہ مخلوق جو اللہ کے بندے ہیں وہ بھی بڑی محبت سے ہمارے اس پیغام کو، گفتگو کو سنتے ہیں، اس لیے کہ ساری کائنات ارضی و سماوی کا کریٹر، بنانے والا، سجانے والا وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جس کی شان جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ الحمدللہ ماہ شعبان المعظم کا غالباً جو آخری جمعہ ہوگا، اگر 29 شعبان ہوئی تو پھر جمعے کو روزہ ہوگا، 30 ہوئی تو پھر ہفتے کو روزہ ہوگا، یعنی اس ہفتے کو نہیں، نیکسٹ جو ہوگا جمعہ یا ہفتہ۔ تو اس لیے رمضان مبارک سے پہلے ہم جمعہ کی جو فرضیت ہے، جو پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں جمعہ ادا کرتے ہیں، یعنی یہ بھی یاد رکھیں نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، جمعہ بھی فرض ہے، لیکن فرضیت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مثلا نماز عاقل بالغ بچہ اور بچی، غریب ہو تب بھی، مسکین ہو تب بھی، مسافر ہو تب بھی، سب پر فرض ہے۔ حج صاحب نصاب جو ہے اس پر فرض ہے، اور رمضان جو استطاعت رکھتا ہے یعنی صحت مند ہے، وہ بھی مسافر پر فرض نہیں ہے، بیمار پر بیماری کے بعد پورا کر لے، اور سفر سے واپسی کے بعد آ کے وہ روزہ رکھ لے، یعنی مسافر جو ہے اس پر جمعہ جو فرض ہے، لیکن اس کی تاخیر وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی مسافر سفر کے بعد آ کے روزہ رکھ لے، بیمار وہ بیماری کے بعد اگر اس کی بیماری لمبی ہے، سالہ سال سے بیمار ہے، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا،
فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یعنی جو مسافر بعد میں تاخیر کے بعد آ کے روزہ رکھ لے، مریض اگر لمبا مرض ہے تو پھر وہ فدیہ دے، کسی کو اپنی جگہ پہ روزہ رکھوائے۔ ایسے ہی حج اس پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے۔ یہ پھر اپنے اپنے ملک کے حساب سے، کنٹری کے لحاظ سے وہ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، کر لینا چاہیے۔ اگر وہ یورپ میں ہے تو پاؤنڈوں کے حساب سے، اور اگر پاکستان میں ہے تو روپے پیسے اس کے حساب سے صاحب نصاب۔ تو بہرحال ایسے ہی جمعہ فرض ہے، جمعہ مسافر پر فرض نہیں، جمعہ غلام پر فرض نہیں، جمعہ قیدی پر فرض نہیں، جمعہ عورت پر فرض نہیں۔ لیکن ایسے مساجد، ایسے مراکز جہاں خواتین کے لیے باپردہ اہتمام ہے، وہ جمعہ آ کے ادا کریں گے، ان کو فرضیت کا ثواب مل جائے گا، جمعے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اپنے گھر میں وہ ظہر کی نماز ادا کریں۔ جیسے ابھی کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں پوری دنیا میں، ایک کرونا وائرس جو ہے اس کی وجہ سے جو ہر ملک نے، ایون کہ سعودی عربیہ، حرم کعبہ اور مسجد نبوی شریف، بیت المقدس شریف، یعنی پوری دنیا میں احتیاط ہے، پانچوں نمازیں ہو رہی ہیں وہاں، اور جمعہ ہو رہا ہے، لیکن محدود انسان ہوتے ہیں، یعنی جو وہاں رہتے ہیں جو بالکل قریب ہے، یعنی بہت زیادہ ہجوم کے ساتھ نہیں۔ تو اس حالت میں یعنی مثلا ہم اگر مسجد میں جا کے جمعہ نہیں پڑھتے تو ہم اگر اپنے گھر میں دو چار ہیں تو ہم جمعے کے بعد، یعنی جیسے جمعے کی نماز وہاں پڑھتے ایسے ہی گھر میں ظہر کی ہم جماعت کرا سکتے ہیں، یعنی اسی طریقے سے اذان دے کے۔ الحمدللہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، پارہ نمبر 28 یعنی 28 پارہ میں اللہ نے پوری کی پوری صورت جمعہ نازل فرمائی، ایمان والوں کو حکم دیا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعہ کی اذان ہو جائے، جمعہ کا وقت ہو جائے، تو پھر اپنے گھروں سے، دکانوں سے، کاروبار سے نکل کر اللہ کے گھر میں آ کے جمعہ کی نماز ادا کریں، اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کی نماز پڑھ چکو، اللہ کی عبادت کر لو، پھر کیا کرو؟ فرمایا زمین پر پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے؟ کہ رزق حلال، اور میرے نزدیک اس دور میں جو 5 وقت نماز باجماعت اگر ممکن ہو سکے تو باجماعت ادا کرے، اور رزق حلال کے لیے ہمہ وقت تگ و دو کرے، یعنی کوشش کرے، میرے نزدیک اس سے زیادہ نیک انسان کوئی نہیں ہے، کیونکہ 5 وقت نماز کو اللہ کا فرض ہے ادا کرنا وقت پر۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کریم فرماتے ہیں بے شک نمازوں کے اوقات مقرر ہیں۔ ظہر کے وقت ہم عصر نہیں پڑھ سکتے، اور عصر کے وقت ہم ظہر نہیں پڑھ سکتے، یعنی جو نمازوں کے اوقات مقرر ہیں اس وقت پر نماز ادا کرنا، 5 نمازوں کے ٹائم ہیں۔ لیکن جمعہ کی فضیلت، جمعہ کے دن کی فضیلت، اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الیوم الجمعۃ عیدا للمؤمنین، جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن، خوشی کا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سنتیں عیدین میں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ میں، وہی سنتیں جمعہ کے روز۔ عیدین میں غسل کرنا سنت، اور
تیل لگانا سنت، نئے اور دھلے کپڑے پہننا سنت، سرما لگانا سنت۔ ایسے ہی عیدین میں بھی غسل کرنا سنت، نئے یا دھلے ہوئے کپڑے پہننا سنت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی سر پاک کے بالوں میں تیل لگانا سنت، اور ایسے ہی سرما لگانا سنت۔ اور پھر عیدین میں جس راستے سے جانا دوسرے راستے سے بدل کے آنا، اس میں ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ جس راستے سے ہم عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور پھر واپسی دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، قیامت کے روز وہ راستہ جس راستے سے گئے جس راستے سے آئے، یعنی وہ دونوں راستے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے میرے لیے گواہی دیں گے۔ تو ایسے ہی جمعۃ المبارک، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک وہ وقت آتا ہے جس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس میں محدثین نے، مفسرین نے لکھا پہلی اذان سے لے کے دوسری اذان کے درمیان ہے، پھر کچھ نے اس کو اور تفصیل سے بیان کیا، تقریباً واضح کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ پہلا خطبہ جو ہے، دوسرا خطبہ، اس کے درمیان جو مختصر وقت ہوتا ہے، اس میں جو وقت ہے اس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے، نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود و سلام جمعہ کے دن پڑھنا، ویسے تو 24 آور جب بھی پڑھیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جیسے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا کوئی ٹائم مقرر، 24 آور جب بھی اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اس کی بارگاہ میں عرض کریں، اس کی بارگاہ میں عرض کریں، گزارش کریں، دعا مانگیں، وہ قبول کرنے والی ذات ہے۔ اور ایسے ہی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جس وقت بھی درود و سلام پڑھیں وہ قبول ہے۔ لیکن جمعہ مبارک کا دن جو افضل دن ہے، جو خوشی و مسرت والا دن ہے، شادمانی کا دن ہے، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ معانقہ کرنا، مصافحہ کرنا یہ سنت ہے۔ آج کل یہ جو کرونا وائرس چلا ہوا ہے، جو مساجد میں مسلمان جاتے ہیں ان کے لیے مفتیہ کرام نے فتویٰ جاری کر دیا کہ فاصلہ رکھ کے نماز پڑھیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ وقت کی مجبوری کے تحت ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر مفتیان کرام اس کے لیے وہ یعنی حدیث پاک سے، قرآن کریم سے یعنی اجتہاد کر کے اس میں جو آسانی ہوتی ہے وہ نکالتے ہیں۔ یہ بھی ایک آسانی، ویسے تو نماز میں نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق کہ یعنی آپس میں ساتھ مل کے نماز پڑھیں، یعنی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ جمعے کا دن جو ہمارا جمعہ یہ رمضان شریف سے پہلے شعبان معظم کا غالباً یہ آخری جمعہ ہوگا، اگر 30 کا ہوا تو پھر اس کے بعد والا آگے والا جمعہ آخری ہوگا۔ بہرحال جو کہ ٹائم تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارا یہ پیغام جہاں جہاں سنا جا رہا ہے، ہم آخر میں یہی عرض کریں گے کہ تمام مسلمان، تمام انسان فی مرگت تمام انسان احکم الحاکمین کی بارگاہ میں عرض کریں، گر گرا کے معافی مانگے، مولا کریم یہ اتنا پوری دنیا میں جو تیری طرف سے عتاب آیا ہوا ہے، تیری طرف سے امتحان، مولا کریم امتحان دینے کے قابل نہیں، مولا کریم ہمیں معافی عطا فرما دے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے غالباً بہت عرصہ پہلے کہا تھا، جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ تو جمعۃ المبارک کا یہ مبارک دن، اور پھر ہم ادھر عمران ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے اپنے ان بیٹوں کے لیے، عمران افضل بٹ، عثمان افضل بٹ اور عرفان افضل بٹ، بھائی افضل صاحب اور حاجی ایوب صاحب کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں۔ ہم تمام مسلمانوں کو جہاں جہاں انسان سن رہے ہیں اور سب کو یہی عرض کریں گے کہ اس دور میں خاص کر کے یہ جو ایام جا رہے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں اور اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے پیارے حبیب کو راضی کر لیں۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کا پیارا حبیب راضی ہو جائے گا، پھر ہماری بگڑی ہوئی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے، اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔